بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لحن کے بارے میں۔ لحن کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران اگر ہم کوئی بھی غلطی کرتے ہیں، غلطی چھوٹی ہو یا پھر غلطی بڑی ہو، اس کو ہم تجوید القرآن کی روح سے لحن کا نام دیتے ہیں۔ کلیئر ہے؟ اب لحن کی آگے سے دو اقسام ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کو پہلے ہم دیکھتے ہیں۔ لحن جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہری غلطی یا پھر بڑی غلطی، ایسی غلطیاں جو بڑی بڑی ہوتی ہیں اور ان سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں دو چیزیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے چیز اس میں یہ آتی ہے کہ آپ حرکت کے بدلے حرکت کو چینج کر دیں، تبدیل کر دیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھیں، آپ کی اسکرین پہ ایک آیت ہے کذالک یریہم اللہ۔ اگر میں یہ جو لفظ ہے نا کذالک، اگر میں کاف کے نیچے زیر لگا دوں کذالکی، اب زبر تھا میں نے زیر لگا دی ہے، یہ ہوتی ہے لحن جلی کی غلطی، بڑی غلطی۔ تو زبر کی جگہ پہ میں زیر لگا دوں، زیر کی جگہ پہ میں پیش پڑھنا شروع کر دوں، ایسی جتنی بھی غلطیاں ہوتی نا حرکات کی، حرکات کو بدل دینا، تو وہ لحن جلی کے اندر آ جاتی ہیں، ان سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دوں گا، اپنی اسکرین پہ دیکھیں، ایک آیت ہے جس کو میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، ایک آیت ہے اذ تبرأ الذین تبعوا، لفظ ہے تبعوا، اس کے بالکل آگے آ جائے من الذین تبعوا۔ اب دونوں الفاظ سیم ہیں لیکن حرکات چینج ہیں۔ توبیعو جو لفظ ہے نا اس کے اوپر تا کے اوپر پیش ہے، با کے نیچے زیر ہے، لیکن آگے جو لفظ ہے نا من الذین تبعوا، تا کے اوپر زبر ہے، با کے اوپر بھی زبر ہے۔ اب ان کے معنی کے اندر ہم غور کرتے ہیں۔ توبیعو کا مطلب ہوتا ہے جن کی پیروی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو من الذین تبعوا کا مطلب ہوتا ہے جنہوں نے پیروی کی، جن کی پیروی کی وہ توبیعو میں آ جاتے ہیں، اور جنہوں نے پیروی کی وہ تابعو میں آ جاتے ہیں۔ اب دیکھ لیں، صرف حرکات چینج ہوئی ہیں، معنی بالکل چینج ہو گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح حرکات کے بدلے حرکات کو چینج کر دینا، حرکت کے بدلے حرکت کو بدل دینا، یہ لحن جلی میں آ جاتی ہے۔ اس طرح آگے دیکھتے ہیں، حرف کے بدلے حرف کو چینج کر دینا، لیٹر کے بدلے لیٹر کو چینج کر دینا۔ فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک آیت ہے، اسی کی میں مثال دوں گا، لفظ ہے کذالک یریہم۔ اب یا ہے نا، یا کی جگہ پہ میں شین پڑھتا ہوں، کذالک شریہم، اب یا کی جگہ پہ میں نے شین کو پڑھا ہے، تو حرف کے بدلے میں نے حرف کو چینج کر دیا ہے، یہ بھی بڑی غلطی میں شامل ہے۔ اس کی میں نے مثال آپ کو ایک ویڈیو میں نے دی تھی، جیسے ایک لفظ ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن اگر ہا کی جگہ پہ میں ہا پڑھنا شروع کر دوں الحمدللہ، اس کا مطلب ہے تمام دھواں، نعوذ باللہ معاذ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ تو مطلب حرکت کے بدلے حرکت کو چینج کرنا یا حرف کے بدلے حرف کو چینج کر دینا، یہ لحن جلی میں غلطیاں آ جاتی ہیں، ان سے معنی تبدیل ہوتا ہے اور ان سے گناہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ٹائپ ہے لحن خفی، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی غلطی۔ لحن خفی کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی غلطی، پوشیدہ غلطی، چھوٹی چھوٹی جو غلطیاں ہوتی ہیں۔ فار ایگزامپل کہیں پر آپ نے اخفا کرنا تھا، غنہ کرنا تھا، ادغام کرنا تھا، آپ وہ نہیں کر کے گئے۔ اب غنہ، اخفا، ادغام کسے کہتے ہیں؟ میں نے اپنی ویڈیوز کے اندر اپلوڈ ویڈیوز کی ہوئی ہیں، ہر ٹاپک کے اوپر آپ کو سننا چاہیے تاکہ آپ کی لحن خفی کی غلطیاں نہ ہوں۔ اس کے بعد ہے مد کی ادائیگی کو کم یا زیادہ کرنا۔ مد کے ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ میں ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ کون سی مد کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ کچھ قرآن پاک کے اندر اکثر مد ایسی آتی ہیں کہ ان کو 5 الف تک لمبا کیا جاتا ہے، اور کچھ کو 3 الف تک لمبا ہم نے کرنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں ٹاپک اس کے اوپر اپلوڈ کروں گا۔ اگر جون سی مد ایسی ہے جس کو 5 الف تک لمبا کرنا ہے، میں اس کو 9 الف تک لمبا کر دوں، یا پھر جس کو 5 الف تک لمبا کرنا ہے میں اس کو 2 الف تک لمبا کروں، تو مد کی مقدار کو کم یا زیادہ کرنا، یا غنہ، ادغام اور اخفاء کو چھوڑ دینا، یا پھر جتنا غنہ بنتا ہے، ادغام، اخفاء جتنا بنتا ہے میں اتنا نہ کروں،
کم یا زیادہ کروں، یہ لحن خفی کے اندر غلطیاں آ جاتی ہیں۔ ویڈیوز میں نے اخفاء کے اوپر بھی، غنہ کے اوپر بھی، ادغام کے اوپر بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں، تو آپ نے وہ دیکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ ان کی مقدار کتنی ہے اور کہاں کہاں پر اخفاء، غنہ اور ادغام ہوتا ہے۔ کیا کہیں ہم لحن خفی کی غلطیاں تو نہیں کر رہے؟ ٹھیک ہے، سمجھ آپ کو آ گئی ہے۔ اب لحن خفی سے کیا ہوتا ہے؟ لحن خفی سے معنی تو تبدیل نہیں ہوتا، لیکن قرآن پاک کی زینت، تلاوت کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حدیث کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، لیکن اگر ہم تلاوت کے دوران اس کی کتاب قرآن پاک کی خوبصورتی کو ہم ختم کر دیں تو کیا اچھی بات ہے؟ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے لحن جلی کو بھی ہم دور کریں، ایسی بڑی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، اور لحن خفی ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں پر غنہ، ادغام اور اخفاء ہونا ہے، اس کو بھی ہم دور کریں تاکہ ہمیں گناہ نہ ملے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔